جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک پورا پیکیج ہے ریہرسل کا، اور اس کے اثرات ہماری زندگی پہ ہر شعبے پر پڑنے چاہیے۔ جو لوگ ملازمت پیشہ افراد ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے نوکری کرنی ہوتی ہے، سال کے اکثر حصے میں وہ ایک ملازمت کر رہے ہیں، تو رمضان میں بھی وہ رہتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی آدمی کسی دکان پر ملازمت کر رہا ہے، کوئی کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کر رہا ہے، تو اس حوالے سے شریعت کی کیا تعلیمات ہیں کہ اس رمضان کے مہینے کے کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے آپ کی نوکری پر، آپ کی جو معاشی زندگی ہے اس پر؟ اس میں ایک تو حکومت کام کرتی ہے کہ اوقات کار کم کر دیتی ہے۔ جی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جی تو ان کو بھی اس موضوع پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی ہمارے یہاں ایک دوست تھے، ان کا پکوان سینٹر تھا، لوگ ان سے پکواتے تھے، تو رمضان المبارک میں بھی چلتا تھا۔ آخری عشرے میں ان کا کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جی جی بالکل۔ تو لیکن وہ آخری عشرے میں اپنا سینٹر بند کر دیتے تھے، اور اپنے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان کو پیسے دیتے تھے، تنخواہ دیتے تھے باقاعدہ، اور کہتے تھے کہ اب میں بھی عبادت میں لگتا ہوں، آپ بھی جا کے عبادت میں لگیں۔ تو کام لینے والوں کو بھی اس سلسلے میں پہلے تخفیف کا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کے کام سے تخفیف کی جائے، ملازم کے کام سے جو ہے وہ تخفیف کی جائے۔ یہ رمضان کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، یعنی بذات خود یہ ایک نیکی ہے۔ بذات خود رمضان یہ وہ نیکی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بیان فرمائی ہے، رمضان سے متعلق بیان فرمائی ہے۔ اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اس سلسلے میں توجہ کرنی چاہیے اور کام کو کم کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہوتے ہی رمضان میں زیادہ ہے۔ جی بالکل۔ درزی ہے جی تو درزی کا کام ہوتا ہی رمضان میں ہے، عید پہ کپڑے سیڑے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور اس طریقے سے جوتے کی دکان والے ہیں، بالکل۔ کپڑے والے تو ابھی شعبان میں شاید کپڑا لے لے، جی وہ اس نے سلوانے ہیں، لیکن جوتا لینے والا جو ہے نا وہ جتنا عید قریب آتی جائے گی اس وقت جوتا لے گا۔ آخری عشرہ جو ہے ان کی راتیں بھی ان کی مصروف ہوتی ہیں، جی بالکل۔ تو اس میں مسلمان کو رمضان کے مقصد پہ نظر ڈالنی چاہیے۔ تو رمضان کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس کا کم از کم تقاضا کیا ہے، جی اس سے نظر نہ ہٹے اس کی۔ تو رمضان کا ایک تو ہے نا عبادات کی کثرت، یہ بھی رمضان مبارک میں مطلوب ہے، لیکن اصل مقصد تقوی ہے۔ بالکل۔ تو کوئی آدمی فرائض پورے کر لیتا ہے، واجبات پورے کر لیتا ہے، سنت مؤکدہ پوری کر لیتا ہے، اس سے زائد وہ کوئی عبادت نہیں کرتا، جی لیکن گناہوں سے بچا رہتا ہے، جی۔ تو اس کا رمضان کامیاب رمضان ہے۔ خاص طور پہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جوتے بیچنے والے ہیں، کراکری کا کام کرنے والے ہیں، تو جی اس میں اگر وہ جوتے کی ساخت کے بارے میں اور اس کے عیوب اور اس کے اندر جو کمیاں ہیں، اس کے جو جی فالٹس ہیں، جی اگر وہ اس کو بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ان ہاں کے ایک… ہاں، یہ جو کاروبار میں جو ہے شریعت کے حکام ہیں، جی ان حکام کو بھی بجا لائے، جی۔ اور ان میں دھوکہ دہی سے، جھوٹ سے، ملاوٹ ملاوٹ ہے، ان چیزوں سے بچے۔ اور اگر مال 2 نمبر ہے تو 1 نمبر بھی رکھ لے، 2 نمبر بھی رکھ لے، صحیح۔ یہ اتنے کا ہے اور یہ اتنے کا ہے، قوت خرید کے مطابق۔ قوت خرید کے مطابق جس نے جو لینا ہے وہ لے لے، اس میں دھوکے سے بچے۔ تو رمضان المبارک میں 1 مہینے اگر اس نے جھوٹ چھوڑ دیا تو ممکن ہے کہ اگلے 11 مہینے بھی چھوٹ جائے اس کا، بہت خوب۔ اور کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ ہمیں وہم ہے کہ ان کو چھوڑنے سے ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ جی تو رمضان میں اصل تو مقصود تقوی ہے نا، جی جی۔ تو اگر رمضان میں ہم کہیں کہ سوچ لیں کہ اس میں ہم نے جھوٹ چھوڑنا ہے، اور اس میں ہم نے فراڈ چھوڑنا ہے، اس میں ملاوٹ ہم نے چھوڑنی ہے، تطفیف ہم نے اس میں ناپ تول میں جو کمی ہے وہ ہم نے چھوڑنی ہے، 2 نمبری جو ہے وہ بتائے بغیر نہیں کرنی ہم نے۔ ہاں ایک ہے کہ 2 نمبر مال ہے، واضح ہے یہ مال ہے اور ایک یہ مال ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ اپنے کام میں تقوی اختیار کریں، زبان کی قابو میں رکھیں، اور کسی گناہ کے قریب نہ جائیں۔ تو اگر گناہوں سے وہ بچ گیا ہے تو اس کا رمضان کامیاب ہے، صرف رمضان کامیاب نہیں ہے بلکہ اگلی زندگی بھی شاید کامیاب ہو جائے۔